शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फ़ायदे और फैज़ पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। हकीकत ये है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुली हुई नुमायाँ फ़तह दी है ताकि अल्लाह आपको सब अगली पिछली कोताहियों मुराद मुशरिकों के इल्ज़ामात को ढांप ले या मुसलमानों की उन खामियों को माफ़ कर दे जो 19 साल से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करते हुए रह गई हैं और आप पर अपनी नेमतों को मुकम्मल कर दे, आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे और आपको बाइज़्ज़त गलबा अता फ़रमाए। वही खुदा है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून व इत्मीनान उतारा ताकि वो अपने मौजूद ईमान के साथ अपने ईमान में मज़ीद तरक्की करें। गर्ज़ ज़मीनों आसमानों के सब लश्कर अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला भी है और गहरी हकीकतों के मुताबिक दानाई के साथ बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला भी। ये सब इसलिए किया गया है ताकि खुदा मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को जन्नत के उन सरसब्ज़ शादाब घने बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और इस तरह उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये सब इसलिए भी किया गया है ताकि उन मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सज़ा दे जो खुदा के बारे में बुरे ख़यालात रखते हैं। इस बुराई का अंजाम उन्हीं के ख़िलाफ़ होगा और अल्लाह उन पर गज़बनाक है और उन पर लानत करता है, यानी उनको अपनी नेमतों और रहमतों से दूर कर रखा है और उसने उनके लिए जहन्नुम की भड़कती आग तैयार कर रखी है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ज़मीन और आसमानों के लश्कर अल्लाह ही के कब्ज़ाए कुदरत में हैं और वो ज़बरदस्त ताकत वाला, इज़्ज़त वाला और गहरी हकीकतों के मुताबिक दानाई के साथ बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला है। यकीन जानिए कि हमने आपको अपना गवाह बनाकर खुशखबरी देने वाला और बुरे कामों के बुरे नताइज से डराने वाला बनाकर भेजा है ताकि तुम लोग अल्लाह को और उसके रसूल को दिल से मानो और उसकी मदद भी करो और इज़्ज़त भी और सुबह व शाम खुदा की तस्बीह के ज़रिए उसकी पाकी और बेऐबी को बयान करो। जो लोग आपसे बैयत कर रहे हैं वो दरअसल अल्लाह से बैयत कर रहे हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। अब जो इस अहद या बैयत को तोड़ेगा तो वो उसे तोड़कर ख़ुद अपना ही नुकसान करेगा और जो उस अहद को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से किया है तो अनकरीब अल्लाह उसे बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। देहाती सहराई अरबों में से जो लोग आपका साथ छोड़कर पीछे रह गए थे वो अनकरीब आपसे कहेंगे कि हमें हमारे माल और घर वालों की फ़िक्र ने रोक रखा था, आप हमारे लिए खुदा से माफ़ी की दुआ फरमाएं। ये लोग अपनी ज़ुबानों से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों के अंदर नहीं होती। उनसे कहिए, अच्छा अगर यही बात है तो कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के किसी फ़ैसले को रोक देने का कुछ भी इख्तियार रखता है? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हारा नफ़ा चाहे? नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह वाकिफ़ है। बल्कि असल बात तो ये है कि तुमने तो ये समझ रखा था कि रसूल और मोमिनीन अपने घरों में पलटकर कभी वापस ना आ सकेंगे और ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत लुभा रहा था, यानी ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत अच्छा लग रहा था और तुमने बहुत बुरे बुरे ख्यालात बांध रखे थे और तुम बहुत ही बिगड़े हुए, फासिद, बदज़न, नालायक और तबाही के रास्ते पर जाने वाले और हलाक होने वाले लोग हो। और तुम ही नहीं, जो कोई भी अल्लाह और रसूल को दिल से नहीं मानता तो हमने ऐसे हक़ के मुनकिर काफिरों के लिए जहन्नुम की भड़कती दहकती आग बिल्कुल तैयार कर रखी है, क्योंकि आसमान और ज़मीन की सल्तनत का मालिक अल्लाह ही है। वो जिसे चाहता है मुआफ़ कर देता है और जिसे चाहता है सज़ा देता है। बिलाशुबा अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है।
جب تم مال غنیمت پر قبضہ کرنے کے لیے جاؤ گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے ضرور کہیں گے، ارے ہمیں بھی اپنے پیچھے پیچھے آنے کی اجازت دے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل ڈالیں۔ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ پہلے ہی یہ بات فرما چکا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے، نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے جلتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتی صحرائی عربوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت لڑنے والے ہوں گے۔ تمہیں ان سے جنگ کرنا ہوگی یہاں تک کہ وہ مطیع فرمان ہو جائیں۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اگر اس وقت پھر تم نے جہاد سے منہ کو موڑا جس طرح پہلے منہ کو موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا۔ البتہ اگر کوئی اندھا، لنگڑا یا بیمار جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، غرض جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لے گا اسے خدا بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا۔ اللہ ان ایمانداروں سے خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، کیونکہ خدا کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا، اس لیے اس نے ان کے دلوں پر سکون و اطمینان اتارا، یعنی اس خوف کی حالت میں ان کے دل سے ہر قسم کی گھبراہٹ اور خوف نکال دیا، نیز انہیں ایک جلد حاصل ہونے والی فتح عطا کی، اور بہت سا مال غنیمت بھی انہیں عطا کیا جسے وہ عنقریب فتح خیبر کے موقع پر حاصل کر لیں گے۔ اس لیے اللہ بہت زبردست طاقت والا، عزت والا اور دانائی کے ساتھ بالکل صحیح کام کرنے والا ہے۔ اللہ تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جسے تم فتح خیبر کے موقع پر حاصل کرو گے۔ فوری طور پر فی الحال تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے ہیں، تاکہ یہ فتح ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت کی ایک نشانی یا دلیل بن جائے کہ جو شخص خدا و رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ ہر طرح سے اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس بات کی بھی دلیل بن جائے کہ خدا تم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اور فتوحات و اموال کے حاصل ہونے کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، مگر وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر حق کے منکر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور پھر کوئی دوست یا مددگار بھی نہ پاتے، کیونکہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی خدا ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے لڑنے سے روک دیا، حالانکہ خدا نے تم کو ان پر قابو بھی دے دیا تھا، اور جو کچھ بھی کہ تم کر رہے تھے اسے اللہ اچھی طرح دیکھ بھی رہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا، یعنی کفر اختیار کیا، اور تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم جانتے تک نہیں، اور یہ خطرہ بھی نہ ہوتا کہ تم انہیں اپنے پیروں تلے روند دو گے تو تم پر ان کے سبب گناہ ہوتا، وہ بھی لا علمی میں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو جنگ روکی نہ جاتی، نیز کہ جنگ اس لیے بھی روکی گئی تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، غرض اگر وہ مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے مکہ میں موجود تھے مکہ سے الگ ہو گئے ہوتے تو ہم مکہ سے ان لوگوں کو جو حق کے منکر
کافر تھے ضرور سخت تکلیف دینے والی سزا دیتے۔ اسی لیے ان لوگوں نے جو حق کے منکر کافر ہیں اپنے دلوں میں جاہلانہ تعصب اور حمیت بٹھا لی، یعنی صرف اپنی ناک اور بڑائی کی خاطر جان بوجھ کر غلط کام کیا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکون اور اطمینان اتار دیا، اور مومنین کو تقوی یعنی برائی اور ظلم سے بچنے کی بات کا پابند رکھا، کیونکہ وہی اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقتاً بالکل ہی سچا خواب دکھایا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مسجد حرام میں پورے امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے، سر منڈائے ہوئے اور اپنے بال ناخن ترشوائے ہوئے، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہ ہوگا۔ خدا اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے خواب کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے تمہیں یہ دوسری قریبی فتح عطا کر دی۔ غرض وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت، صحیح رہنمائی اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی بہت کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے حقیقی ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے پر سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر مسلسل بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ تم انہیں رکوع اور سجدوں میں مصروف دیکھو گے کیونکہ وہ اللہ کے فضل و کرم اور اسی کی خوشی کے طلبگار ہیں، یعنی تم جب بھی دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ ان کی شان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے نمایاں ہے، یعنی سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر نمایاں ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی یہی صفت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ ان کی صفت اس کھیتی کی طرح بیان کی گئی ہے جس کے ادھر ادھر کونپلیں نکلیں، اس کے بعد وہ کھیتی خوب پھلی پھولی اور مضبوط ہوئی، پھر گدرائی اور پھبکی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب وہ کسانوں کو خوش کر رہی ہے تاکہ اس کے منکر کافر اس کے پھلنے پھولنے پر جلیں اور غصہ کریں، اور ان لوگوں میں سے جو لوگ خدا و رسول پر دل سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ہیں تو اللہ نے ان سے معافی اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔